اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں کچھ عام ہوتی جا رہی ہے، نوکری نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ آج کل ہمارے جو معاشی حالات ہیں ظاہر ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں اور نوکریاں بہت کم ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہمارے بے روزگار بھائی ہیں، نوجوان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھی نوکریاں عطا فرمائے۔ جو نوجوان نہیں بھی ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بھی نوکریاں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اخیر عمر تک نوکریاں کرتے ہیں۔ بہرحال نوکری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ دعا کیجیے نوکری لگ جائے، بڑی تگ و دو کے بعد نوکری لگ گئی، اب سال دو سال گزر گئے تو پھر چین نہیں آتا، مجھے اچھی نوکری چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھی نوکری کرنا ہر ایک کا حق ہے، اچھا کمانا جائز ذرائع سے ہر ایک کا حق ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، کسی شاپ پر، کہیں پر بھی، تو جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ جی ہم چھوڑ کر جائیں تو پھر ہم بلا وجہ تنگ کرتے ہیں ان کو، اور تنگ کرنے کے بعد نخرے، بلا وجہ تنگ کرنا، چھٹیاں کرنا، اور پھر بالآخر چھوڑ کر چلے جانا بغیر کسی وجہ کے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وجہ موجود ہے کہ آگے سے آپ کو اچھی آفر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قابل اعتماد ادارہ ہے اور میں چلا جاؤں گا تو مجھے اپورچونٹی ملے گی، اور بہت سی اپورچونٹیز مجھے ملیں گی، بہت سے فوائد مجھے ملیں گے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آگاہ کرے کہ فلاں جگہ جو ہے مجھے اتنے مل رہے ہیں، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، فلاں جگہ مجھے اتنے مل رہے ہیں اور یہ اس میں پیکیج مجھے مل رہا ہے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے آگے کوئی اپورچونٹی بھی نہیں ہے، آگے کوئی آفر بھی اس طرح نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا، تو ناظرین و سامعین یہ غلط ہے۔ بعض اوقات بڑی معمولی سی باتوں کی وجہ سے اپنی لگی ہوئی نوکری لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے جھگڑا ہوا چھوڑ دی۔ اپنی ذریعہ آمدنی کو بلا بند نہ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، یعنی کہ اس دور کے اعتبار سے فرمایا آپ نے، کہ جو شخص بلا وجہ 50 روپے ماہوار کی نوکری چھوڑے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ 15 روپے کی نوکری تلاش کرے گا۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بلا وجہ نوکری چھوڑ دی اور پھر اس کے بعد بیچارہ جب 5-6 مہینے گزر گئے، اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر مثال کے طور پر 35-40 ہزار کی نوکری کر رہا تھا، چھوڑ دی، اور اب وہ کہتا ہے کہ مجھے 15,000 کی نوکری بھی مل جائے، حالانکہ 15,000 میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، 35,000 میں بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کہتا ہے کہ مجھے کم کی نوکری مل جائے لیکن مل جائے۔ اب اس ضمن میں حدیث پاک سنیے، مشکات المصابیح حدیث نمبر 2785، 2785۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تم میں سے کسی کے لیے کسی ذریعے سے رزق کا سبب بنا دے تو وہ اسے نہ چھوڑے حتیٰ کہ سبب بدل جائے یا بگڑ جائے۔ ٹھیک ہے نا، سبب بدل گیا، آپ کو اچھی اپورچونٹی مل رہی ہے، اچھا ادارہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بتائیں، دھوکہ نہ دیں، بتائیں، یا پھر بات بگڑ جائے کہ خدا نخواستہ جو اونرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ رہیں یہاں پر، یا کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بلا وجہ نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو یہ ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور اس کی آیت نمبر 118 ہے، 118 نمبر آیت ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔
لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اسے من قبلو پڑھیں گے، وقف کی صورت میں من قبل پڑھیں گے، لام کے سکون کی آواز آئے گی۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر، یہاں رکنا جائز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یظلمون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یظلمون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 118 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 118 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، الا دوسرا، الذین تیسرا، ہادو چوتھا، حرمنا پانچواں، ما چھٹا، قصصنا ساتواں، الا گزر چکا ہے، کا جو ہے وہ آٹھواں، من نواں، ہادو من نواں قبل دسواں، پھر اس کے بعد ناظرین ظلمنا جو ہے وہ 11واں، لیکن 12واں، کانو 13واں، انفسا 14واں، یظلمون 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَعَلَى انفرادی طور پر پڑھیں گے تو علا میں لام پر کھڑا زبر ہوگا، علا ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور ناظرین اسے ہم پڑھیں گے وَعَلَى الَّذِينَ، وَعَلَى الَّذِينَ ہادو حرمنا، حرمنا میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، اور چونکہ مشدد ہے تو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہادو حرمنا ما قصصنا، ما قصصنا، علا پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ کاف کے ساتھ یوز ہوا ہے تو علی پڑھا جائے گا، علیک من قبل، علیک من قبل، یہاں وقف کریں گے تو من قبل پڑھیں گے۔ من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف حرف اخفا آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ وَمَا غَلَمْنَا، غلمنا میں نون پر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ظلمنا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ظلمناہم، وما ظلمناہم، ولیکن یہاں پر بھی چونکہ نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ولیکن کانوا، کانو میں آپ دیکھیں واو مدہ ہے، اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار جو ہے وہ کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میگزیمم اسے 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ انفسہم، انفسہم، انفسہ میں نون ساکن، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، انفسہم یظلمون، یہاں وقف کریں گے تو یظلمون پڑھیں گے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ ہادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم
ولیکن كانوا انفسهم یظلمون. آیت نمبر 118 ہے. اعراب لگاتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم الذین، دوسرا ما، تیسرا کا، چوتھا قبل، اور ما یہاں پر نمبر 2 آئے گا، بلکہ یہ ما حرف نفی ہے، یہ الگ ہے. اچھا جی، پانچواں ہے انفسا، ہم ضمیر ہے تو نمبر 3 آئے گا. تو کل یہاں پر 5 اسما ہیں. افعال دیکھتے ہیں کتنے ہیں. ہادو نمبر 1، حرمنا دوسرا، قصصنا تیسرا، ظلمنا چوتھا، کانو پانچواں، یظلمون چھٹا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو واو پہلا حرف ہے، علا دوسرا، اس کے بعد علا یہاں پر بھی ہے، نمبر 2 آئے گا. من تیسرا، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے. ما چوتھا، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے. لیکن پانچواں. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین ہم اسما لکھتے ہیں. نمبر 1 الذین، نمبر 2 ما، نمبر 3 کا اور ہم، نمبر 4 قبل، اور نمبر 5 انفسا. تو 5 اسما ہیں اور افعال کی تعداد ناظرین. نمبر 1 ہادو، نمبر 2 حرمنا، نمبر 3 قصصنا، نمبر 4 ظلمنا، نمبر 5 کانو، اور نمبر 6 یظلمون.
ناظرین 6 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو وہ تو ہم بتا چکے ہیں، خیر لیکن یہاں لکھتے ہیں پہلا واو، دوسرا علا، اور تیسرا من، اور چوتھا ما، پانچواں لیکن۔ تو ناظرین اب دیکھیں 5 اسماء، 6 افعال، 5 اور 6 11 اور 5 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ چلیے جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذین اسم موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی اس کا معنی ہوتا ہے جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ما ہے، یہ بھی اسم موصول ہے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اچھا، الذین کا معنی ہوگا ان لوگوں، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں جو، یہ تمام معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ ما اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی بھی معنی لیا جا سکتا ہے، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں، وہ سب، ان سب، انہیں۔ قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ عام طور پر جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، تو قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے۔ اور اس کے بعد انفس، انفس کا معنی کیا ہے؟ یہ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نفس کی جمع ہے، نفس کا معنی جان ہے، یہاں پر جان کیا گیا ہے، اور انفس اور نفوس 2 جمع اس کی آتی ہے۔ ناظرین نفس، نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بھی یوز ہے، جسے آپ پڑھتے ہیں نفس امارہ، اسی طریقے سے نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ نفس کی اقسام ہیں، تو نفس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو نفس یہاں پر جان کے معنی میں، نفس ایک جان، انفس اور نفوس بہت سی جانیں۔ نفوس قدسیہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اور نفوس اور نفس بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ہادو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ یہودی ہوئے یا وہ سب یہودی ہوئے۔ اس کے بعد حرمنا، حرمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے حرام قرار دیا یا ہم نے حرام کیا۔ اس کے بعد ہے قصصنا، قصصنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بیان کیا، ہم نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ظلمنا، اس کا معنی ہے ظلمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا۔ لیکن یہاں پر ما آ رہا ہے تو ما نفی کا ہے، فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو ما ظلمنا، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھے یا وہ ہیں۔ یظلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا جو معنی ہے وہ یہ کہ وہ ظلم کرتے ہیں یا وہ ظلم کریں گے۔ کانو،
کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ناظرین یاد رکھیں کہ جو فعل ماضی یعنی جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ بھی ہوگا. یظلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کانو یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے. تو کانو یظلمون اس کا معنی ہوگا وہ ظلم کرتے تھے. ظلم اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن. ما حرف نفی ہے اور اس کا معنی ہے نہیں. اس کا معنی ہے نہیں. لیکن اس کا معنی ہے لیکن. اردو میں لیکن پڑھتے ہیں، عربی میں لیکن پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ناظرین عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے ناظرین 16 کلمات ہیں، ان میں 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 قبل، نمبر 2 نفوس اور نفس، نمبر 3 یظلمون میں ظلم، نمبر 4 من میں من وعن، اور نمبر 5 لیکن میں لیکن. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، عین زبر آ، لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، وعلی الذین، ہا الف زبر ہا، دال واو پیش دو، ہا دو، ہا را زبر حر، را میم زبر رم، نون الف زبر نا، حرمنا، میم الف زبر ما، قاف زبر قا، صاد صاد زبر قصص، صاد زبر صص، ما قصص، نون الف زبر نا، ما قصصنا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، علیکا، میم نون زیر من، قاف با زبر قبل، لام پشلو، من قبلو. یہاں وقف کریں گے تو من قبل پڑھیں گے. واو زبر وا، میم الف زبر ما، ظا زبر ظا، لام میم زبر لم، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا میم پیش ہم، وما ظلمناہم. واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، ولیکن، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زبر سا، ہا میم پیش ہم، انفسہم، یا ظا زبر یا، لام زیر لی، میم واو پیش مو، نون زبر نا، یظلمون. یہاں وقف کریں گے تو یظلمون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے.
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آپ کی خدمت میں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ پیش کر رہے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور علا پر، الذین ان لوگوں جو، ہادو وہ یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، ما وہ جو، قصصنا ہم نے بیان کیا، علا پر کا آپ، من سے قبل پہلے، وا اور ما ظلمنا ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم ان پر، وا اور لیکن کانو وہ تھے، انفسا جانو، ہم اپنی، یظلمون ظلم کرتے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ جانب۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو آیت کریمہ ہے، اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، اور تفسیر میں ظاہر ہے کہ کئی چیزیں اس میں انشاءاللہ آئیں گی۔ تفسیر آیت نمبر جو ہے وہ 116 اور 117، 116 کا لاسٹ پورشن اور 117 مکمل آیت کریمہ، ہم اس کے بارے میں عرض کر رہے تھے، اور کئی چیزیں ہم نے اس میں بیان کی کہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو خواہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے مثالیں بھی دی کہ جی اگر کوئی اپنے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے سوئم کا اہتمام کرے، چالیسویں کا اہتمام کرے، یا برسی کا اہتمام کرے، تو اسے خامخواہ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ناجائز کہنے کے لیے، ناجائز اس پر چشمہ کرنے کے لیے ناجائز ہونے کا فتویٰ، آپ کے پاس دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل نہ ہو تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے کہ جی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہم نے مان لی، لیکن یہ بتائیے کہ کیا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے مرنے کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، جس میں ایک فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، ولد صالح، یہ 3 چیزیں کہ صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں، اور اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا تو مجھے ایسا کام بتائیے کہ میری ماں کو ثواب پہنچے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ ساتھ تم پانی کا کنواں کھدوا لو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو، مرحومہ ماں کو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اگر اپنی جو ہے وہ میرے باپ نے جو ہے وہ مجھے غلام آزاد کرنے کے لیے کہا تھا، تو میں تو مسلمان ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ پوچھوں کہ میرا باپ کافر تھا تو کیا میں غلام آزاد کروں تو اسے ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ لو کان مسلمن، اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم آزاد کرتے اسے ثواب ملتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسلام کے رجسٹر میں اس کا نام شامل نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا، اور پھر ہر چیز کی اصل قرآن و حدیث سے اگر ہمیں مل جائے تو پھر ناظرین وہ کام جائز ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے کہیں پر بھی منع نہیں فرمایا، تو لہٰذا اس چیز کو حرام قرار دینا اور پھر بغیر کسی دلیل کے، تو ناظرین یہ غلط چیز ہے۔ کافروں کا طریقہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ از خود حلال اور از خود حرام کر کے اسے اللہ پر جو ہے وہ چسپاں کیا کرتے تھے، افتراء باندھتے تھے۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں انگیجمنٹ ہوتی ہے، اس کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، تب تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ شادی کی تاریخ متعین کی جاتی ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کوئی جلسہ کرتا ہے، اس کی تاریخ متعین کی جاتی ہے، اس میں کوئی نہیں کہتا۔ لیکن یہاں تاریخ متعین کرنے پر جو ہے وہ
تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایسا ہے، تو ایسی باتیں سوچنا اور ایسے فتاویٰ جھاڑنا خواہ تو ناظرین یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو چیز جائز ہے اسے جائز کہنا چاہیے، جو چیز حلال ہے حلال کہنا چاہیے، جو چیز حرام ہے ناجائز ہے تو اسے پھر حلال نہیں کہہ سکتے، وہ ناجائز اور حرام ہی رہتی ہے۔ ناظرین پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلیے تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ بات بیان فرمائی کہ یہودیوں پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے اور بار بار ایسے اعمال کرتے تھے جس سے ان کی پکڑ ہوا کرتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ناظرین جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہفتے کے دن ان پر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ شکار جو ہے وہ حرام قرار دیا تھا، حالانکہ فی نفسی جائز تھا لیکن حرام قرار دیا، تو انہوں نے اس بارے میں نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ان پر پھر عذاب نازل ہوا اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس کو قرآن کریم میں ہی آیت نمبر 93 سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ناظرین و سامعین، یہود نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر خیال کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام اون کا گوشت و دودھ نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں، یہود کہنے لگے یہ نوح پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھی، اور اس وقت تک حرام چلی آ رہی ہیں، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر حلال تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی، تو یہود نے اس کا انکار کیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا مضمون اس پر ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو تورات لاؤ۔ اس پر یہود کو اپنی رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا کذب ظاہر ہوا، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ناظرین و سامعین، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو بات تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اور مقامات پر بھی اہل یہود کا اس طرح بیان ہے، تو فرمایا کہ اہل یہود کا جو معاملہ ہے تو کچھ چیزیں انہوں نے ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اون کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ خود اپنے اوپر کسی سبب سے حرام کیا تھا، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ہم نے کچھ چیزیں ان پر حرام کی تھی، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مثالیں ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کو حلال سمجھنے، جائز کو جائز سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں انہیں حرام اور ناجائز سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی صاحبال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کانتیا والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی ابرج بیٹا سنائیے۔ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور ناظرین و سامعین صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور خاص طور پر ناظرین www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کیجیے. ہمارا انسٹاگرام ہو، فیس بک پیج ہو، یوٹیوب ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائی کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ناظرین آپ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، تو انشاءاللہ آپ اس سے مستفیض ہوں گے. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.